آج ہم نوح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی اور تمام لوگ اس زمین پر مشرک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اکیلے توحید پرست رہ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں طویل ہوتی تھیں۔ عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان کئی سو سال کا وقت ہے۔ اسی دوران شرک نے زور پکڑا اور ہر طرف بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے سخت محنت کی، لوگوں کے گھروں میں جا کر توحید کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یہاں تک کہ آپ کو 950 سال گزر گئے، سوائے چند لوگوں کے آپ پر اور کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن یہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت ایک بادشاہ ہوتا تھا جو بڑا مغرور تھا۔ وہ قوم کے لوگوں سے کہتا، نوح کی باتوں میں نہ آنا اور نہ اپنے بتوں کی پوجا چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کی اتنی محنت کے باوجود صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے وہ غریب، مسکین اور غلام تھے، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مغرور سردار نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، آپ کے پاس یہ جو حقیر لوگ آ گئے ہیں انہیں دھکے دے کر نکال دیں، کیونکہ ہم سردار اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، ہم ان حقیر لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کافر سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور وہ تم سے چھپی رہی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر مانڈ دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جس پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً
میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی بات سنتے ہی قوم کے لوگ اکڑ گئے اور کہنے لگے، اے نوح بہت ہو گیا، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ، اگر تو سچا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، عذاب لانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کے عذاب کا وقت آئے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو پھر کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال سالہ سال گزرنے کے باوجود کوئی مسلمان نہ ہوا اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ لوگ برائی اور بت پرستی میں پڑ گئے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لایا، اور نوح علیہ السلام متواتر لوگوں کو توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی کی گئی، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے پاس جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار نہ شکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے، اور تو مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح نے ہمیں پکارا اور پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، اور نہ ہی وہ اس کام سے واقف تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ نوح علیہ السلام نے بہت سارے درخت اگائے، انہیں کاٹا اور پھر پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے، عجیب آدمی ہے، پہاڑوں پر کشتی بنا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے وعدے کا وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عذاب کی نشانی بتلائی۔ جب تنور جوش مارنے لگے، اپنے اہل و عیال کو اور مومنوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر لینا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بجائی جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت، جب عذاب کا وقت آیا تو تمام قسم کے جانوروں کے جوڑے بھی کشتی کے پاس آ گئے اور نوح علیہ السلام نے انہیں سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ یہ پانی کتنا تھا اس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس پانی نے ہر چیز کو غرق کر دیا، صرف وہی لوگ بچے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ سب گھر والے سوار تھے۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم کے سوا
کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی دوران ایک موج نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ جب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہوا تو نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کشتی بلند ہو رہی تھی اور زمین پر انسان، حیوان، پرندے، چوپائے، ہر چیز غرق ہو چکی تھی۔ کوئی بھی زندہ نہ بچا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ آخرکار وہ طوفان اللہ کے حکم سے رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا وہ تمام پانی نگل جائے، اور زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور آئے آسمان بس کر تھم جا۔ اور کشتی پہاڑ پر جا رکی اور انہیں حکم ہوا، سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس پر ہم فائدہ تو کچھ ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کشتی سے اتر آئے، اور روئے زمین پر اس وقت آدم کی اولاد میں سے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے زندہ نہ بچا۔ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، ان کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن سے نسل آگے بڑھی۔ طوفان کے بعد آپ 350 سال تک زندہ رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔